اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پچھلے رکوع میں ہم نے حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ پڑھا، اور اس رکوع کے آغاز میں جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وہ اسی قصے کا ایک نچوڑ ہے کہ اللہ نے جو قصہ بیان کیا ہے قرآن میں وہ محض قصہ گوئی کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے طور پر اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی بات کی اور پھر پوری انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس بات کی بھی نفی کی کہ انسان شروع میں برہنہ تھا، اور جیسے آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ اپنی اپنی غلط تھیوریاں پیش کرتے ہیں۔ تو لباس اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نازل کر دیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یواری سوآتکم وریشا، تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے۔ انسان کے اندر یہ فطرت ہے کہ کچھ چیزیں جو اس کے جسم کی ہیں یا جسم کے جو کچھ حصے ہیں وہ ان کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں جا کے اس کی چھان بین کر لیں، کسی بھی ایریے میں چلے جائیں، وہ حصے ہر مذہب اور ہر علاقے کا بندہ اور عورت ان حصوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے، چاہتی ہے اور پسند کرتا ہے، اور نہ ڈھانپنے والوں کو برا تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ اے اولاد آدم، ہم نے آپ پر جو لباس نازل کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور اس لباس یہ جو فرمایا کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، تو اس کے دو اور بھی مطلب ہیں یا دو اور بھی مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے تمہارے جسم کی حفاظت ہو، اور دوسرا یہ کہ تمہارے جسم کی خوبصورتی بھی اس سے نمایاں ہو۔ ظاہر ہے کپڑے پہن کر انسان خوبصورت لگتا ہے، اور سردی سے اس کی بچت ہوتی ہے، گرمی سے بچت ہوتی ہے، موسم کی شدت سے اس کو حفاظت ملتی ہے۔ اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور بہترین جو لباس ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ لباس اچھا پہن لیں اور آپ کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، تو آپ ذہنی طور پر تو ننگے ہی ہیں۔ تو لباس کے ساتھ جو ضروری چیز ہے وہ آنکھوں میں حیا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ ذالک خیر، اور یہ اچھی چیز ہے، بہترین ہے، یعنی تقوی کا جو لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ یعنی لباس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے کہ وہ ذات بھی شرم و حیا والی ہے اور شرم و حیا کو وہ ذات پسند کرتی ہے، تو یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور خاص خطاب جو تھا وہ اہل مکہ سے تھا۔ اور تاریخ میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ مکہ کے لوگ برہنہ رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ لباس صرف موسم کی شدت سے بچنے کے لیے ہے، ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے اکثر مرد اور عورتیں ننگے پھرتے تھے، ننگے باہر نہا لیتے تھے سب کے سامنے، اور ننگے ہی سب کے سامنے بیٹھ کے اکثر حاجت پوری کر لیتے تھے۔
اور بات صرف یہاں تک نہیں تھی، بلکہ وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی ننگے کرتے تھے، عورتیں اور مرد مل کر، اور اس کو وہ فریضہ سمجھ کے کرتے تھے کہ ننگے کرنے سے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور گناہ دھلتے ہیں۔ اور یہ مرض جو تھا ننگے ہونے کا، یہ صرف عرب میں نہیں تھا بلکہ ارد گرد کی باقی قوموں میں بھی پھیلا ہوا تھا اور آج تک پھیلا ہوا ہے، کہ انسان جتنا ننگا ہوتا جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ ہے، اور شیطان کی چال بھی یہی ہے کہ وہ مردوں اور بالخصوص عورتوں کو وہ جتنا ننگا کر دیں، اور تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کو میں نے ترقی یافتہ بنا دیا ہے، اس کے ذہن میں، انسانوں کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ اب آپ لوگ ترقی یافتہ قوم ہو، کیونکہ اب آپ کے جسم سے عریانی جھلکنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے جو چال تمہارے جد امجد یعنی والد اور والدہ پر چلی، وہ چالیں وہ آخری انسان تک چلتا رہے گا، تو تمہیں اس سے بچنا چاہیے اور اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا چاہیے، اور یہی ایک طریقہ ہے کہ تم لوگ حیا کے راستے پر چل سکو گے۔ ظاہر ہے حیا ہی سب کچھ ہے، اور جس کے اندر حیا نہ ہو تو وہ جو چاہے کرے، وہ اس کا کوئی اس کا افیکٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر کسی بھی بات کا، اچھائی کا، قرآن کا، حدیث کا۔ جب اس کے اندر حیا ہی ختم ہو جائے، شرم و حیا والے لوگ ہی اچھائی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔